کچھ اس طرح سے تمہارا غلام چلتا ہے صفوں کو چیر کے جیسے امام چلتا ہے. کچھ اس طرح سے تمہارا غلام چلتا ہے صفوں کو چیر کے جیسے امام چلتا ہے. امیر شہر نبی کی گلی ہے آہستہ، امیر شہر نبی کی گلی ہے آہستہ، یہاں سکہ نہیں احترام چلتا ہے. نبی کی گلی ہے آہستہ، یہاں سکہ نہیں احترام چلتا ہے، یہاں سکہ نہیں احترام چلتا ہے. بغیر کسی تاخیر کے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. نگاہیں عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہیں عشق مستی میں وہی اول وہی آخر. وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہا. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر الآية. وأيضا قال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وأيضا قال قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله العلي العظيم. عزیز ساتھیوں، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام، حفاظ کرام اور معزز سامعین کرام، خواتین اسلام، سب سے پہلے تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ بتا دوں کہ ہمارے عتیق بھائی جنہیں آپ جانتے ہیں، عتیق احمد انصاری، وہ ماشاءاللہ بڑی محنت کر رہے ہیں. ایک چینل ہے افضا آن لائن جو اس بیت پوری کا ہے، جس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے، خالص یہ ہے کہ روزمرہ پیش آنے والے مسائل اور دین پر مشتمل گفتگو. چونکہ ایک ماحول ہے سوشل میڈیا کا، لوگ جلسوں میں وقت نہیں دیتے ہیں لیکن سوشل میڈیا پر کافی وقت دیتے ہیں. تو کم وقت میں ان کو کچھ دین پر مشتمل باتیں بتائی جائیں، کچھ مسائل پر گفتگو کی جائے، جس پر ناچیز کے کچھ مسائل کی گفتگو ہوتی رہتی ہے. وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو بہرحال یہ چینل ہے، آپ کے علم ہونا چاہیے، اس میں تحفور کا چونکہ ایک پہلا چینل ہے، یہ آپ کے علم ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ عتیق بھائی کو جزائے خیر دے جو اس سلسلے میں ہمارا بڑا تعاون کر رہے ہیں. میرے عزیز ساتھیوں، چونکہ میری گفتگو کے بعد مشاعرہ بھی منعقد ہوگا، اس لیے میں مختصراً یہ عرض کر دوں کہ چونکہ یہ جو دور ہے اور اس دور میں جس طرح کے مصائب اور جس طرح کی آزمائشوں کا ہمیں سامنا ہے، تو ایسے میں ضرورت اس بات کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکی دور ہے اور خصوصاً نبوت سے پہلے کا جو 40 سالہ جو دور ہے، تو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کو نہیں معلوم تھا کہ آپ نبی بنائے جائیں گے، اس لیے جس طرح اس 40 سالہ دور کو لکھا جاتا، اس کو ڈائری میں لکھا جاتا، ظاہر ہے کہ کسی کو معلوم نہیں تھا. اگر یہ معلوم ہوتا تو ایک ایک چیز لکھی جاتی، لیکن 40 سال کے بعد 13 سالہ جو زندگی ہے مکہ مکرمہ کی، مکہ المکرمہ کی 13 سالہ زندگی، یہ وہ زندگی ہے کہ اس ہندوستان میں خصوصاً جب مختلف آزمائشوں کا، مصیبتوں کا دور ہے ہمیں سامنا ہے، تو ایسے حالات میں ہم پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مکی دور
کا مطالعہ کریں، اسے سنیں، کیونکہ مکی دور جب ہمارے سامنے ہوگا تو ہمیں حالات کا سامنا کرتے ہوئے ڈر نہیں محسوس ہوگا، ہمارے قدم لرزاں نہیں ہوں گے، ہمارا قدم پھسلیں گے نہیں، ہمارے اندر ایک حوصلہ پیدا ہوگا، ایک تسلی کے سامان ہوگا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب سے پہلے تو ہم یہی عرض کریں گے کہ اپنے علاقے کے علماء کرام جن پر آپ کا اعتماد ہے، آپ کا بھروسہ ہے، ان سے ملیے اور ان سے وہ کتابیں لیجئے، ان کو بتائیے کہ ان کتاب کو بتائیے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصاً 13 سال کی زندگی لکھی ہوئی ہے، تاکہ اسے پڑھیں اور حالات کا ہمیں جائزہ ہونا چاہیے۔ یہ تو تمہیدی گفتگو تھی۔ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جزیرۃ العرب میں پیدا ہوئے، ہندوستان میں کیوں نہیں پیدا ہوئے، امریکہ میں کیوں پیدا نہیں ہوئے، اور مختلف علاقے تھے، مختلف ملک تھے، آخر وجہ کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ المکرمہ میں ہوئی؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر ہر قسم کی برائی تو ضرور تھی، مکہ میں رہنے والوں کے اندر ہر قسم کی برائی تو موجود تھی، لیکن ان کے اندر ایک چیز تھی، وہ یہ تھی حق بات بولنا اور بے باکی کے ساتھ بولنا اور حق پر جمے رہنا، چاہے اس کے نتیجے میں جنگ ہو اور وہ جنگ چاہے 40 سال تک چلے، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے، بلکہ حق بولنا اور بے باکی کے ساتھ حق پر رہنا، یہ وہ صفت تھی میرے عزیز ساتھیوں۔ اگر انسان کے اندر سچ بولنے کی، بے باک گفتگو کرنے کی یہ صفت اگر موجود ہے تو کتنا ہی گمراہ ہو جائے، کتنی برائیاں اس کے اندر جنم نہیں لیں، لیکن یاد رکھیے جب اس کے سامنے حق واضح ہو جائے گا تو اس حق کو قبول کرنے میں ذرہ برابر بھی ہچکچاہٹ نہیں ہوگی۔ یہ وہ صفت تھی جو اہل مکہ کے اندر موجود تھی، اور بہت سے ہمارے مصنفین نے اور مقررین نے اور خطباء نے وہ صفات بیان کیے، لیکن اہم صفت یہ ہے اہل مکہ نبوت سے پہلے وہ بھی اللہ کو مانتے تھے کہ اللہ ایک ہے، لیکن مختلف معبودوں کو مانتے تھے۔ ایک ایسا ماحول تھا، وہ ماحول ظاہر ہے کہ اس ماحول میں ہر وہ برائیاں پائی جاتی تھی جسے تصور نہیں کیا جا سکتا ہے، اور اس میں ایک اور وہ برائی تھی، چونکہ یہاں خواتین اسلام بیٹھی ہوئی ہیں اس لیے اس کا بھی تذکرہ کرتا چلوں۔ ایک برائی تھی، وہ یہ تھی کہ عورتوں کے تعلق سے کہ عورتوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا، اس وجہ سے کہ یہ کہیں جا کر بیاہ ہوگی اور یہ جا کر یہ جب کسی کا نکاح ہوگا تو کوئی داماد بنے گا یا کسی کی بہو بنے گی اور یہ فلاں و سالہ بنیں گے، تو اس کو یہ لوگ بہت ہی بری چیز سمجھتے تھے۔ لہذا نتیجہ یہ تھا کہ عورتوں کو ایک سامان کی طرح سمجھا جاتا تھا، یوز اینڈ تھرو، استعمال کرو پھینک دو۔ یہ صورتحال تھی جزیرۃ العرب میں عورتوں کی۔ ظاہر ہے ایسے وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اب میں مکی دور کو مختصر انداز میں بیان کروں گا، اشارتاً بیان کروں گا، اور جہاں پر مجھے لگے گا کہ موجودہ حالات کے مطابق اس کو منطبق کرنا ہے تو وہاں میں رک جاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ المکرمہ میں کب ہوئی؟ ابھی مولانا عوید بتا رہے تھے کہ 12 کو، 8 کو، 9 کو ہوئی، اکثر علماء 9 کو کہتے ہیں، لیکن ایک اور نئی تحقیق ہے کہ 13 ربیع الاول کو بھی ہوئی، یہ بھی ایک تحقیق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے خرافات پسند نہیں تھی، وہ تنہائی چاہتے تھے، اور پھر وہ جاتے تھے اور تنہائی میں اپنا من لگاتے تھے۔ لیکن پھر وہ وقت آیا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے، اور جوان ہوئے ایک واقعہ پیش آیا کہ چونکہ ظلم عام تھا اور جنگیں تھی، ایک الفضول حلف الفضول جسے کہا جاتا ہے، یہ موجودہ دور میں اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، ہر پہلو ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ایک چیز وہاں ہوئی نبوت سے پہلے، حلف الفضول،
اس کا مطلب یہ تھا کہ قبائل کے لوگ جمع ہوئے، اس میں حلف الفضول اس لیے رکھا گیا کہ اس میں فضیل نامی 3-4 افراد تھے جن کا مقصد یہ تھا کہ ایک معاہدہ ہوا، ایک معاہدہ کیا ہوا کہ اب جزیرۃ العرب میں ظلم نہیں ہوگا، جزیرۃ العرب میں ظلم نہیں ہوگا، مظلوم کی مدد کی جائے گی اور ظلم کو روکا جائے گا، اور جو مظلوم ہوگا اس کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے۔ یہ ایک معاہدہ ہوا۔ ابھی حضور کو نبوت نہیں ملی، یہ بات یاد رکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شریک ہوئے، حلف الفضول میں شریک ہوئے۔ اس واقعے کو یاد رکھیے، حلف الفضول معاہدہ یہ بات پر ہوا کہ ظلم کے خلاف کھڑے ہوں گے، مظلوم کی مدد کریں گے۔ اس واقعے کو آپ ذہن میں رکھیں، آگے یہ واقعہ کام آئے گا۔ آگے چلیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حکم دیا گیا انذر عشیرتک الاقربین، اے محمد اپنے گھر والوں کو ڈرائیے، اپنے گھر والوں میں اللہ کی وحدانیت کو پھیلائیے، اللہ کا تعارف کرائیے۔ تو حضور تعارف کرانے لگے، دعوت دینے لگے۔ پھر یہ حکم وَأَنذِرْ فَاسْتَعْ بِمَا تُعْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آؤ اب کھل کر دعوت دو، توحید کی، ایک اللہ کی، ایک مالک کی، اب کھل کر دعوت دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پر کھڑے ہو گئے۔ جو لوگ مکہ مکرمہ گئے ہیں، جو صفا نامی پہاڑی ہے، وہیں پر ایک پہاڑ تھا اور پہاڑ کے اوپر ایک بڑا بت تھا۔ تو جب کوئی ایک واقعہ پیش آتا تھا تو وہاں لوگ آ کر کھڑے ہو جاتے تھے اور یا صباحا یا صباحا کہتے تھے، تو لوگ یہ سمجھتے تھے کوئی اہم معاملہ پیش آیا تو لوگ جمع ہو جاتے تھے۔ اس وقت یہ سسٹم نہیں تھا، مائک تھا، لوگ جمع ہو گئے۔ حضور نے فرمایا کہ بتاؤ کہ اگر میں یہ بات کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک قافلہ ہے جو حملہ کرنے والا ہے، کیا مانو گے؟ حضور آپ نے ہمیشہ سچ بولا ہے، ہمیشہ آپ امانت دار بھی ہیں، آپ کبھی جھوٹ بولتے ہیں نہیں ہیں، لہذا یہ تو سچ ہی ہوگا۔ گویا کہ آپ نے اپنی سچائی پر ان لوگوں کی مہر حاصل کر لی اور اہل مکہ نے مہر لگا دی کہ آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں۔ حضور نے کہا انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، کہا کہ تو پھر میں تمہارا نبی ہوں اور ایک سخت دردناک عذاب سے میں ڈرا رہا ہوں۔ کیا ہوا؟ صرف یہ بات کہی انی لکم رسول، میں تمہارا رسول ہوں، بنا کر بھیجا گیا ہوں، میسنجر ہوں۔ خفا ہو گئے، جو امین کہہ رہے تھے، جو صادق کہہ رہے تھے، وہ خفا ہو گئے۔ چچا ابو لہب، اس کی بدقسمتی، واہ بدقسمتی، اس کے سجے اتنا خوش تھا حضور کی پیدائش پر کہ کتنے لوگوں نے اس نے دعوت کی تھی، اس نے کہا تبن لگا سائر اليوم، لہذا جمع تھا نا، اور اب کیا اسی وجہ سے برباد ہو محمد، اسی وجہ سے ہم کو جمع کیا تھا۔ اب حضور نے ایسی کون سی بات کہہ دی؟ صرف اتنا ہی تو کہا تھا کہ ایک اللہ کی، ایک ایشور کی، اب ایک مالک کی عبادت کرو۔ ایسا کون سا طوفان آ گیا، سارے لوگ مخالف ہو گئے۔ پتہ یہ چلا دعوت کے نتیجے میں پریشانیاں آئیں گی۔ فرمایا گیا قرآن کریم میں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین۔ اے مسلمانوں، تم کیا سمجھتے ہو؟ ایمان لے آئے ہو، کلمہ پڑھ لیا ہے، محمد پر ایمان لائے ہو، تم اونچے اونچے محلوں میں رہو گے، آرام سے رہو گے، ٹھوکریں نہیں لگائی جائیں گی، بھول ہے، سوچ غلط ہے۔ آپ کو گالیاں بھی ملیں گی، آپ کو ستایا جائے گا، آپ کو تپایا جائے گا، آپ کو گالیاں دی جائیں گی، ساری مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹے گا۔ کیوں؟ تاکہ پتہ چلے وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ پتہ تو چلے کون حق پر ہے، کون آستین کا سانپ ہے، کون حق پر ہے، کون جھوٹا ہے۔ آج کے دور میں دیکھ لو، ایسے حالات میں کتنے لوگ ہیں جو آستین کے سانپ بھرے ہوئے تھے، اب پتہ چل رہا ہے کہ کتنے وہ پانی میں تھے، پتہ چل رہا ہے۔ جب آزمائش آتی ہے تب پتہ چلتا ہے کون آستین کا سانپ ہے اور کون سچا ہے۔ آپ اگر سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں، آپ لوگ کو پتہ چل جائے گا، بڑی لمبی لمبی داڑھی والے اور کہ کہاں ہے آپ کو پتہ چل جائے گا بیٹھ کر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے لوگ دشمن ہو گئے۔ حضور نے دعوت دیتے رہے، جس
شدت کے ساتھ باطل کی طرف سے منصوبے بنائے جا رہے تھے، اتنی شدت کے ساتھ آپ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ دے رہے تھے۔ ایک آفر دیا گیا، حضور آپ دعوت نہ دیں، اگر آپ حسین و جمیل عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے لیے وہ تلاش کر دیں گے، اگر آپ سرداری چاہتے ہیں ہم سرداری آپ کو دے دیں گے، لیکن دعوت کو چھوڑ دو۔ حضور نے فرمایا کہ اگر میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیا جائے پھر بھی چھوڑنے والا نہیں۔ بڑے پریشان ہوئے، ایک اور آفر دیا گیا، اس آفر ابھی میں نے آیت پڑھی قل یا ایھا الکافرون کی، اس آیت کے پیش نظر میں اپنے نوجوانوں کو کچھ سمجھانا ہے۔ کیا آفر دیا گیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، عتبہ، شیبہ، ولید اور کچھ لوگ آئے اور کہا حضور ایسا کرتے ہیں کہ 1 سال آپ ہمارے معبود کی عبادت کر لیجیے اور 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیں گے۔ یہ ایک آفر تھا۔ ظاہر ہمارے سامنے بھی آفر آتے ہیں بہت سارے، تو حضور کو جب آفر دیا گیا تو اس وقت قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، بلکہ پوری سورت نازل ہوئی۔ قل یا ایھا الکافرون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کافروں سے ہم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی تم لوگ عبادت کرتے ہیں، اور جس کی ہم عبادت کرتے ہیں اس کی تم لوگ عبادت نہیں کرتے، لہذا لکم دینکم ولی دین، میرا مذہب میرے ساتھ، آپ کا مذہب ہمارے ساتھ۔ اس میں امت کو سبق کیا ہے؟ بہت بڑا سبق دیا گیا۔ اس جمہوری ملک میں، اس ہندوستان میں بہت عظیم سبق دیا گیا ہے کہ میرے عزیز ساتھیوں، ہمارے پاس کلچر ہے، اپنی تہذیب ہے، ایک روشن تعلیمات ہے، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ یہ امت اس لیے پیدا ہوئی تھی کہ دوسرے لوگ اس کو دیکھ کر اس کی نقل کریں، اس سے متاثر ہوں، اس کی نقل کریں۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم نے دینی تعلیمات کو چھوڑا اور دینی تعلیمات سے دور ہوئے، نتیجہ یہ ہوئے ہم تھے دینے والے لیکن ہم لینے والے بن گئے، متاثر ہونے والے بن گئے۔ وہ یورپ جہاں کی تہذیب، جہاں کا کلچر اس لائق ہے اسے نالی میں پھینک دیا جائے، اور وہاں کے لوگ بھی ڈپریشن کے شکار ہیں، اور وہ اس کلچر کو، اس تہذیب کو جو انہوں نے اپنایا ہے اسے پھینکنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج امت مسلمہ یورپ کی تھوکی ہوئی اور تھکی ہوئی کینسر زدہ تہذیب کو، کلچر کو اپنانے میں فخر محسوس کر رہا ہے۔ آئی ایم سم تھنگ، میں ویری گڈ، یہ چل رہا ہے۔ جس تہذیب کو انہوں نے تھوک دیا، جس تہذیب کو انہوں نے پھینک دیا، پریشان حال ہے۔ امت مسلمہ جس کے پاس ایک نمونہ تھا وہ اپنانے میں فخر محسوس کر رہا ہے، ہرگز نہیں۔ افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب۔ بالکل بغیر کسی لاگ لپیٹ کے قرآن کریم میں کتنی زبردست بات ہے۔ آدھا تیتر اور آدھا بٹیب نہیں چلے گا کہ بعض کو ایمان لے آؤ، بعض کو چھوڑ دو، بعض باتوں پر عمل کرو، بعض کو چھوڑ دو، نہیں چلے گا۔ اگر ایسا کرتے ہو تو دنیا میں تو عذاب ہوگا، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، قیامت میں تو دردناک عذاب ہوگا۔ اس ہندوستان میں دور چلا آتے ہیں، واپس آتے ہیں، اس ہندوستان میں جمہوری ملک ہے، ہمارے برادران وطن بھی رہتے ہیں، ہم بھی رہتے ہیں۔ ایسے ملک میں لوگ سمجھ نہیں پاتے، خصوصاً اپنے نوجوانوں کو اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ سمجھ نہیں پاتے کہ سیکولر کا مطلب کیا ہے۔ سمجھتے ہیں سیکولر کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہاں چلے جائیں، ان کے مندر، وہ ہمارے وہاں چلے جائیں، یہی ہے۔ نہیں، بالکل نہیں، قطعاً نہیں۔ حسین علی مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور گاندھی جی وغیرہ جب تھے تو جب بات آتی تھی کہ آپ ملک کو پہلے مانتے ہیں ملت کو، تو کہتے تھے کہ ہم تو قرآن کو پہلے مانیں گے۔ تو گاندھی جی بہت خوش ہوتے تھے، وہ کہتے تھے اسی وجہ سے تو آپ لوگوں پر مجھے فخر ہے۔
और आज चले तो डिबेट में देख लेते हो, डिबेट में जाहिर है चंद पैसों पर बिके हुए ऐसे लोग आते हैं जो जिनकी पैसों की परवाह होती है, और डिबेट वाले उनको मुल्ला बना देते हैं। मौलवी वाला डिबेट मौलवी और मुल्ला बना देते हैं और कहते हैं कि हम इस्लामी स्कॉलर हैं, हम मौलवी हैं, हम आलिम हैं, हम इस्लाम की तर्जुमानी कर रहे हैं, और वहाँ बैठकर इस्लाम को बदनाम करते हैं और उनको पैसा मिल रहा है और इधर बड़ा मजा ले रहे हैं। कितने चैन के साथ सुकून के साथ डिबेट करने वाला मजा लेता है, और ये मुल्ला कहता है कि हम सेकुलर मौलवी हैं और अपनी दलील देता है। इस्लाम को रुस्वा करके छोड़ दिया। जब आपके पास इतनी सलाहियत नहीं तो क्यों जाते हो? बहरहाल बहुत से लोग उनको बताते लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं है। तो जो डिबेट में जो इस्लाम फेल होता है वो पैसों वाला इस्लाम है, वो हकीकतन इस्लाम नहीं है। हकीकतन इस्लाम वो है जो जलसों में बयान किया जाता है, जो उलमाए किराम स्टेज से बयान करते हैं, जो बिके हुए नहीं हैं, जो लाखों करोड़ों रुपए पर बिकने वाले नहीं हैं। उनको उनसे पास करोड़ों रुपए का अंबार लगा दो लेकिन बिकने वाले नहीं हैं। हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के जैसे शागिर्दों पे शागिर्द यहाँ उलमा है कि जो वो अंग्रेजों के सामने जाता है और कहता है कि सुना है तुमने अंग्रेजों की मुलाजमत करने का हराम का फतवा लगाया है? तो कहा हाँ फतवा लगाया। कहा जानते नहीं हो क्यों? कहाँ खड़े हो? फांसी हो सकती है। कहा इसी वजह से कफन अपने साथ लेकर आया है। तो उनके शागिर्द दारुल देवबंद हो, दारुल उलमा हो और दीगर मदारिस से वहाँ पढ़ते हैं, उनसे इस्लाम को सीखिए। अब बता रहा हूँ सेकुलर क्या? सेकुलर ये है, अब वो वाक़या को दोहराइए। हिल्फुल फुजूल का जो वाक़या हुआ था कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी, मजलूम की मदद की जाएगी। फरमाया कि देखिए ये आप इस नुक्ते पर, देखिए मजहब के नुक्ते पर इत्तेहाद बहुत मुश्किल है। हर शख्स अपने मजहब को अच्छा समझता है, अपने मजहब पर जान निछावर करने को अपने लिए सादा समझता है, तो मजहब पर तो कोई इत्तेहाद हो नहीं सकता। सेकुलर का मतलब यह है कि जब इंसानियत की बात आएगी, जब भाईचारे की बात आएगी, जब एक की मदद करने की बात आएगी, जब हिंदुस्तान के तहफ्फुज़ की बात आएगी, जब कोई नापाक नजरें अपने हिंदुस्तान पर लगाएगा, उसको उखाड़ फेंकने की बात आएगी, तो ऐ हिंदू भाइयों, ऐ बिरादरान वतन, हम मुसलमान आपके साथ हैं, कदम ब कदम है, आपके शाना बशाना है। मुल्क के लिए अपनी जानों को निछावर कर सकते हैं, जिस तरह हमारे उलमाए किराम ने अपनी जानों को निछावर किया और फांसी के फंदों को चूम लिया और उबलते हुए खौलते हुए तेल में कूद गए सिर्फ इस मुल्क को बचाने के लिए। आज भी अगर इस मुल्क पर कोई गलत निगाह उठती है तो हम साथ तैयार हैं, जान देने के लिए तैयार हैं, अपना घर बार लुटा देने के लिए तैयार हैं। हम एक साथ हैं, इंसानियत के नाते साथ हैं, आपकी मदद करेंगे। लेकिन जब मजहब की बात आएगी तो मजहब के मामले में किसी भी तरह का कंप्रोमाइज, समझौता नहीं है। ये होना चाहिए हर नौजवान के दिल की बात कि जब मजहब की बात आएगी हम अपने मजहब पर अमल करेंगे, आप अपने मजहब पर अमल करें, हम मुदाखलत नहीं करेंगे, आप भी मुदाखलत ना करें। और इसका तो हमें हुक्म दिया गया, वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म। फरमाया गया है कि ऐ मुसलमानों, उन लोगों के जो अल्लाह को छोड़कर दीगर माबूदों को माबूद मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, आप उनको बुरा भला मत कहो। क्यों? नतीजा ये होगा अगर आप उसको बुरा भला कहेंगे उनके माबूदों को, वो आपके माबूदों को बुरा भला कहेंगे, नतीजा ये होगा कि खलफिसार होगा, फसाद होगा। लिहाजा उनको बुरा भला न कहा जाए, बल्कि उनसे कहा जाए कि आप अपने मजहब पर अमल करें। ये है असल चीज जिसको हमें सीखना। ये हर मुसलमानों की, हर नौजवानों के दिल की आवाज होनी चाहिए कि जब मजहब की बात आएगी हम अपने मजहब पर, आप अपने मजहब पर, लेकिन जब और बाकी हम आपके साथ, ये होना चाहिए। पता नहीं आज के नौजवान भूल मिल जाते हैं, कहते हैं ये भी सेकुलर वो भी सेकुलर, गलत है। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून, ज़हन में रखना चाहिए। मेरे आजीज साथियों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी मुसीबतें झेली जब दावत को लेकर चले। मक्का की धूप जान के जो लोग मक्का मुकर्रमा गए हैं,
بلال حبشی کو ریت پر لٹایا جا رہا ہے، خباب بن عرد کو آگ کے انگاروں پر لٹایا گیا۔ عمر بن خطاب کے دور میں، خلافت کے دور میں انہوں نے اپنی کمر اپنی پیٹھ کھول کر دکھائی، زخم تھے، حیران رہ گئے۔ میرے عزیز ساتھیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یونیورسٹی سے تربیت یافتہ، تعلیم یافتہ صحابہ کرام کی مقدس جماعت، جس نے مختلف قسم کی آزمائشوں کا، مصیبتوں کا سامنا کیا ہے، میرے عزیز ساتھیوں، صرف اس وجہ سے تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں وہ پوری دنیا میں پھیل جائے۔ آج طائف کا واقعہ جو حضرت مولانا عاویس صاحب بیان کر رہے تھے، اس واقعے کو دہرانا نہیں چاہتا، وہاں ایک بات نقل کرنا چاہتا ہوں۔ اس ہندوستان میں ایک شخص آئے ہیں، محمد بن قاسم ثقفی، میرے عزیز ساتھیوں، آپ ان کو جانتے ہوں گے، آپ نے تاریخ میں ان کا نام سنا ہوگا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اگر بددعا کر دیتے تو آج ہم تک اسلام ممکن ہے کہ نہ پہنچتا۔ وہاں حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہم ہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری یہ قوم مجھے جانتی نہیں ہے، میں اللہ اس کو ہدایت دیجیے، ان کی اولاد ہدایت پر آئے گی۔ اور نتیجہ یہ ہوا، آگے چل کر طائف کے قبیلہ بنو ثقیف میں سے محمد بن قاسم سندھ کے علاقے آتا ہے اور اس کے ذریعے اس ہندوستان میں اسلام آتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، صحابہ اکرام نے بڑی قربانیاں دی، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی قربانیوں کو کیوں ضائع نہ ہونے دیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہم نے خوب عید میلاد النبی منا لیا، ہم نے دیکھا کہ موسیقی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشعار پڑھے جا رہے تھے۔ میرے عزیز ساتھیوں، میرے پیارے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشعار وہ بھی موسیقی کے ساتھ، ڈھول تاشے کے ساتھ مناسب نہیں ہے، یہ پیار نہیں ہے، یہ محبت نہیں ہے، کیونکہ موسیقی اسلام میں حرام ہے، یہ درست نہیں ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں چاہیے یہ تھا کہ ہم اس ربیع الاول کے مہینے میں کم از کم یہ کرتے کہ حضور کی کسی سیرت کا مطالعہ کر لیتے۔ ہونا چاہیے تھا کہ ہر گلی میں، ہر کوچے میں، ہر قصبے میں، ہر شہر میں جلسہ سیرت النبی کے جلسے کرتے اور برادران وطن کو بلاتے۔ جلسے کا عنوان ہوتا انسانیت کے نام، اور وہ برادران وطن بھی ہوتے اور ان کے سامنے انسانیت کی بات کی جاتی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسانیت کا درس دیا تھا، جو سبق دیا تھا، وہ پیش کیا جاتا، لیکن یہ نہیں ہوا۔ اگر ربیع الاول کے مہینے میں، اب تو گزر گیا، آئندہ خیال رکھیے گا، اگر ربیع الاول کے مہینے میں یہ کام کر لیے جائیں کہ سیرت پر کتابیں پڑھ لی جائیں، گلی گلی جلسے کریں، برادران وطن کو بھی مدعو کریں اور ان کو ان کے سامنے انسانیت کا پیغام پیش کیا جائے، یہ زیادہ مفید ہوگا اس کے مقابلے میں جس طرح ہم جلوس کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں زیادہ مفید ہوگا۔ بلکہ بات آگے چلی گئی، کیونکہ بہت ہی مختصر وقت بچا ہے، اس لیے اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے میں بات یہ عرض کروں گا۔ نوجوانوں سے تو بات ہو گئی کہ نوجوانوں، سیکولر کی آج آپ نے اصل مفہوم سمجھ لیا ہوگا، اس کو ذہن میں رکھیے، آپ کے دل کی آواز ہونی چاہیے، آپ سیاست میں رہیں، کہیں بھی رہیں، لیکن اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامیے گا، انسانیت کے ناطے سب کچھ کیجیے گا، جائز حدود تک، لیکن مذہب کے معاملے میں مذہب پر عمل کر لینا، وہ مذہب پر اپنا عمل کر لیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اس ملک میں بہت ہی تیزی کے ساتھ آزادی نسواں کے نام سے جو آواز چل رہی ہے، یاد رکھیو، آواز لگانے والے وہ لوگ نہیں ہیں جو عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، بلکہ وہ عورتوں کو کی عزت کو نیلامی کرنا چاہتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، یورپ کا جائزہ لیجئے، آج سے تقریباً 70 سال یا 60 سال پہلے علامہ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب پردہ میں اس بات کو وضاحت کے ساتھ لکھا تھا کہ یورپ کے کیا حالات ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اب تو کتنے بڑے برے حالات ہوں گے، اس لیے وہاں ہماری خواتین اسلام، معزز خواتین اسلام، ان کو پر نہ جائیں، کیونکہ انہوں نے عورتوں کے نام پر وہ کھلواڑ کیا ہے کہ نگاہیں شرم سے جھک جاتی ہیں۔ بتاؤ کیا یہ عزت ہے کہ آج مارکیٹ میں کوئی پیکج، کوئی سامان اس وقت تک فروخت نہیں ہوتا جب تک
تک اس نے کسی عورت کی برہنہ یا نیم برہمہ یا نیم برہنہ کوئی تصویر نہ لگا دی جائے. یہ عورت کی عزت کی بات کرتے ہیں کہ جس میں عورتوں کی عزت کی نیلامی کی گئی. آج اس کو ہم فیشن سمجھ رہے ہیں. میرے عزیز ساتھیوں اور معزز خواتین اسلام، یہ عزت نہیں ہے. یہ وہ بھیڑیے، وہ درندے ہیں جو نوچنا چاہتے ہیں، جو کھلواڑ کرنا چاہتے ہیں. حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے کتنی عجیب بات فرمائی اور کتنی قیمتی بات فرمائی. کہا کہ عورت کہتی ہے کہ گھر میں کھانا پکانا، شوہر کی خدمت کرنا، اس کو وہ غلامی سمجھتی ہے. اور جا کر جاب کرتی ہے، وہاں کس کی غلامی ہوتی ہے؟ وہاں بھی تو کسی کی غلامی ہوتی ہے. میرے عزیز ساتھیوں، اسلام میں عورت کا جو مقام ہے، وہ مقام ایک قیمتی ہیرے کے پتھر سے بھی زیادہ مقام ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا تھا، مسلمانوں سے، مردوں سے خطاب کیا تھا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکیٰ لهم. اے مومن مردوں، چلتے ہو بازاروں میں، چلتے ہو سڑکوں پر، چلتے ہو محلوں میں، چلتے ہو شہروں میں، چلاتے ہو گاڑیاں، لیکن اس کے بھول یاد رکھو کہ نظریں جھکا کر رکھنا. نظریں جھکانے کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ نظریں جھکا کر رکھو. ظاہر جو شخص ہمیشہ نظریں جھکا کر رکھے گا کسی کھمبے سے ٹکرا جائے گا، کسی دیوار سے ٹکرا جائے گا. نظریں جھکانے کا مطلب ہے کہ نظر کی حفاظت کرو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. دو باتیں کہی گئی ہیں. بہت ہی مختصر وقت میں بہت ہی اہم بات ذکر کرنا چاہتا ہوں. اللہ کرے یہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے، ہمارے خواتین اسلام کو سمجھ میں آ جائے. دیکھیے، مردوں کو جب خطاب کیا گیا تو صرف دو چیز کہی گئی، نگاہیں نیچی، شرمگاہ کی حفاظت. بس آپ ولی ہو گئے. اس دور میں نگاہوں کی حفاظت، شرمگاہوں کی حفاظت، ولی ہو گئے. آدھے ولی ہو گئے کیونکہ انہی چیزوں کی نگاہ تو واحد چیز، پہلی چیز ہے جو مختلف گناہ وہاں تک لے جاتی ہے. لیکن جب عورتوں کی بات آئی، دیکھیے یہ بوتل ہے، یا یہ سمجھیے کہ کوئی آدمی پاورفل ہے، اس کے دو باڈی گارڈ ہو گئے، ادھر ہوگا اس طرف ہوگا، بیچ میں وہ پاورفل آدمی وہ چلے گا. اگر یہ آدمی کھسک جائے، اس آدمی کو خطرہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور یہ کھسک جائے تو بہرحال یہ دو باڈی گارڈ ہیں، بیچ میں ایک آدمی چل رہا ہے اس کی حفاظت کے لیے. یہ اگر ہٹا تو خطرہ، یہ ہٹا تو خطرہ. اسی لیے اللہ رب العزت نے کیا خوب فرمایا، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زینتهن. وہاں تو بتائیں، نگاہیں نیچی، شرمگاہ کی حفاظت. غور سے سنیے گا، یہاں تین چیزیں فرمائی، نگاہ نیچے رکھنا، شرمگاہ کی حفاظت کرنا اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کرنا. پتہ یہ چلا، نگاہ نیچی کرنا ادھر لایا اور زینت کو ادھر، بیچ میں شرمگاہ. فرمایا گیا دیکھیے شرمگاہ کی حفاظت کرو. فرمایا اگر نیچی نگاہیں نہیں ہوں گی، غلط نگاہیں ہوں گی تو آپ کی عزت نہیں ہوگی، آپ کی عصمت نہیں بچے گی. اور اگر زینت کا اظہار کیا جائے گا تب بھی آپ کی زینت، تب بھی آپ کی عزت نہیں بچے گی. یہ اصول بتا دیا ہے. اللہ اسلام نے عورتوں کو بندھن بنا کر نہیں رکھا ہے. کون کہتا ہے کہ بندھن بنا کر رکھو؟ عورت کو جو آزادی دی گئی ہے وہ اس کے حدود تک دی گئی ہے. میرے عزیز ساتھیوں، یہ وہ قیمتی اگر ہیرا جو ہوتا ہے اس کو جتنی حفاظت کے ساتھ رکھا جاتا ہے، لیکن کسی لوہے کو دیکھا ہوگا، سریا لوہا وغیرہ پڑا رہتا ہے، کوئی نگاہ نہیں کرتا. لیکن اگر ہیرا پڑا ہو، کوئی شریف بھی آدمی نکلے گا، چور نہیں ہوگا، پھر بھی اس کا ذہن اس طرف مائل ضرور ہوگا. یہ فطری چیز ہے، اس کو چرا لیتے ہیں، اس کو اٹھا لیتے ہیں. میرے عزیز ساتھیوں، یہ اسلام کی شہزادیاں، یہ وہ اس قیمتی ہیرے سے زیادہ قیمتی ہیں. یہ اگر نکلیں گی، کوئی بھی کتنا ہی شریف آدمی ہو، اگر نظر پڑے گی تو یہ فطری چیز ہے کہ شیطان بہکائے گا. اس لیے ہم اپنے پورے کور کے ساتھ رہیں اور اس کے ساتھ علم حاصل کریں. یہ بہت اہم چیز ہے، اس کو ہم ذہن میں رکھیں. اور آخری بات کرتے کرتے اپنی بات کو ختم کرتا چلوں، کیونکہ جو مجھے وقت دیا گیا تھا اس میں سے 6-7 منٹ باقی ہیں. امید ہے کروں گا کہ اسی میں اپنی بات کو ختم کروں کہ جب عورتوں کی بات آ گئی تو اہم بات ذکر کرنا چاہتا ہوں.
جو میرے تجربے کی تو نہیں ہے، لیکن لوگ بتاتے ہیں اپنی پریشانیوں کو، اور لوگ جب بتاتے ہیں اپنا دکھڑا سناتے ہیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تجربہ نہیں ہے، مشاہدہ ضرور ہے، تجربہ نہیں ہے لیکن مشاہدہ ضرور ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، رشتوں میں ایک چیز بہت اہم ہے، کیونکہ یہ بات عورتیں ہمارے سامنے ہیں اور خواتین اسلام بیٹھی ہوئی ہیں، اس لیے بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ ہی عرض کرنا چاہوں گا۔ بڑی تیزی کے ساتھ یہ چیز پھیل رہی ہے، جب کسی مرد کا رشتہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، ہوتا یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ ہماری خوبصورت سے خوبصورت بہو ہو، ظاہر ہے ہر انسان چاہتا ہے، لیکن اس میں ایک ایسی بڑی غلطی ہوتی ہے، اتنی بڑی غلطی ہوتی ہے میرے عزیز ساتھیوں، اتنی بڑی غلطی ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ ذرا اس کو سنیے گا، یہ موضوع سے ہٹ کر ضرور بات ہے، لیکن چونکہ ہمارے مائیں اور بہنیں یہاں موجود ہیں، اس لیے میں بتانا چاہتا ہوں۔ آپ گئے کسی کی لڑکی دیکھنے کے لیے تو میرے عزیز ساتھیوں، وہ کسی کی لڑکی ہے، وہ کسی کی بہن ہے، اگر آپ کو رشتہ پسند نہیں آیا ہے تو آئیے، کوئی بات نہیں، کہیں اور چلے جائیے، لیکن اس کا پرچار کرنا اور اس کی عزت کے ساتھ کھیلنا، ہاں کہاں وہاں گئے تھے، عورت پسند نہیں آئی، کیوں پسند نہیں آئی؟ اس کے یہ عیب ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، کتنی شرمناک بات ہے، میں اس کو یوں نہ کر سمجھاؤں تو آپ نہیں سمجھیں گے، اگر اس طرح سمجھائیں کہ آپ کی کوئی بہن ہے اور آپ کی بہن کا کوئی رشتہ دیکھنے کے لیے آئے اور پھر جا کر وہ بازاروں میں اور اپنے محلوں میں اس طرح بیان کرے کہ فلاں جگہ گئے لڑکی دیکھنے کے لیے، اس کے اندر یہ عیب ہے، ذرا بتاؤ، اپنے کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، آپ کو کیسا لگے گا؟ اچھا لگے گا؟ بہت اچھا، ماشاءاللہ، عزت ہو رہی ہے۔ کتنی شرمناک بات ہے، اگر ہم کو رشتہ نہیں پسند آیا ہے تو کم از کم ٹھیک ہے، ہاں بھائی آپ رشتہ دیکھنے کے لیے گئے تھے، ہاں گئے تھے، پسند نہیں آیا، بات ختم۔ لیکن یہ غیبت ہے، برائی کر رہے ہو، اور اگر یہ کسی دشمنی کی وجہ سے کر رہے ہو تو فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، ایک بڑی تفصیل ہے، میں بہت دور چلا جاؤں گا۔ تو غیبت کتنا بڑا گناہ ہے آپ مختلف جلسوں میں سنتے رہے ہوں گے، تو یہ بہت معاشرے میں بہت خراب چیز ہے۔ کئی لوگ ملے، کہا کہ بھائی ان کو شادی پسند نہیں کرنی تھی، نہ کرتے، لیکن چرچا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک چیز تو یہ، اور اسی کے تعلق سے چیز اور بتا دوں، کیونکہ ان چیزوں پر بیانات بہت ہی کم ہوتے ہیں، نہ کے برابر ہوتے ہیں، اور اس پر بیان کیا جاتا ہے تو لوگ برا وغیرہ مان جاتے ہیں، لیکن بہرحال حق بات بولنا چاہیے کہیں بھی ہو۔ تو اب جب ایک چیز اور ہے، ایک یہ ہے کہ بھائی ہم رشتہ دیکھنے کے لیے، آج بہت سے ذرائع ہیں، آپ رشتہ دیکھنے کے لیے گئے تو ایک دو کپ چائے پی لی، چلے آئے، پسند آیا، ٹھیک ہے، آگے کام بڑھاتے، نہیں پسند آیا کوئی بات نہیں، ٹھیک، ایسا نہیں ہوتا، یہ تو بہت آسان ہے نا، ایسا نہیں ہوتا۔ وہ جائیں گے رشتہ دیکھنے کے لیے، مل گیا اچھا رشتہ، تب وہ یہ بات یہ ہے کہ پہلی بار کتنا اچھا مل گیا، ہو سکتا اور اچھا مل جائے، فون کر کے ہم آ رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے جس کے وہاں آپ جائیں گے وہ اچھا سے اچھا ناشتہ کرے گا، وہ ناشتے کا انتظام، وہ کھانے کا انتظام، 2-3-4 ہزار لوگ میرے کہاں 4,000 روپے خرچے ہو جاتے ہیں جب رشتہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اور پھر چلے جاتے ہیں اور فون کرتے ہیں کہ پسند نہیں آیا۔ ارے بھائی کس کے ساتھ کھیل رہے ہو؟ آپ کو کس نے آپ دیا تھا کہ وہاں یہ رشتہ دیکھنے کا اور وہاں کھانے کا، وہاں پینے کا، وہاں چائے کی؟ ضرورت ہونا یہ چاہیے کہ آپ کہیں رشتہ دیکھنے کے لیے جائیں تو ہونا یہ چاہیے کہ آپ کسی بہانے سے چلے جائیں، اور وہاں جانے کے بعد ان سے چائے پیجئے اور وہاں دیکھیے، اگر کسی وجہ سے پسند آ گیا، اتفاق کے طور پر پسند آ گیا، کیونکہ ایک مرتبہ پسند تو آتا نہیں ہے، فکری چیز ہے، پسند آ گیا، گھر آئے، ہاں بھائی پسند آ گیا، اب کام بڑھاتے ہیں، تو ان کو بھی تسلی ہوگی۔ اب ایک غریب آدمی ہے، اس کی بیٹی ہے، شادی نہیں ہو رہی، ایک آیا 4-5 ہزار روپیہ خرچ، دوسرا آیا 4-5 ہزار روپیہ خرچ، وہ اسی میں آدھا بیاج اس میں اس کا ہو جاتا ہے، آدھا خرچ اس میں ہو جاتا ہے، جو رشتہ دیکھنے کے لیے اس میں بڑا خرچ ہو جاتا ہے۔ یہ کتنی غلط بات ہے، یہ معاشرے میں وہ ایک چیز ہے جو بہت ہی غلط چیز ہے، جن کی لڑکیاں ہیں اور جو
جو غریب ہے، جن کو مالی حالت جن کی صحیح نہیں ہے، وہ اس سلسلے میں بہت پریشان رہتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، میری ماں اور بہنوں، ہاتھ جوڑ کے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس طرح کی خرافات سے اور اس طرح کی رسومات سے، اس طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ جس لڑکی کی آپ برائی کر رہے ہیں، جس لڑکی کی آپ برائی کر رہی ہیں، وہ بھی کسی کی لڑکی ہے، کسی کی بیوی ہے۔ اس لیے اس طرح کی حرکتوں سے باز آ جائے۔ یہ برائی ہے اور برائی بڑی سنگین ہوتی ہے، کیونکہ اگر ہم نے اس کے ساتھ کیا تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ بھی ہو، تو ہمیں برا نہیں لگنا چاہیے۔ اس لیے اس پر توجہ دینی چاہیے۔ اور چونکہ یہ سیرت کا پروگرام تھا، میں پھر کہوں گا کہ آنے والے ربیع الاول میں یہ اس طرح کا انتظام ہو۔ میری بات پہنچ رہی ہے چینل کے ذریعے، آپ کے ذریعے، جہاں تک پہنچے، میں تو یہی کہوں گا کہ اب جب ربیع الاول آئے تو یہ طے کر لیں، کیونکہ جلوس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ فائدہ وہ کام کریں گے جس سے فائدہ ہوگا۔ طے کر لیں کہ ہر کوئی محلہ نہیں چھوٹے گا جہاں سیرت کے عنوان سے جلسے نہ ہوں گے، اور پیام انسانیت کے نام سے جلسے نہیں ہوں گے۔ یہ طے کر لیجئے کہ اب جو ربیع الاول آئے گا اس میں ہم 3 کام کریں گے۔ ان 3 کام میں سے پہلا کام یہ کہ ہم اپنے علماء کرام سے مشوروں سے پوچھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کسی ایک کتاب کا ضرور مطالعہ کریں گے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ کہ ہم جلسہ جلوس ہر محلے میں اور ہر قصبے میں، ہر گاؤں میں کریں گے، تاکہ حضور کا پیغام لوگوں تک پہنچے۔ اور اگر برادران وطن کو آپ بلا سکیں تو ان کو بلائیں، تاکہ ان کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو مکمل طور سے بیان کیا جائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں یہیں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے یہ بات پھر عرض کر دوں کہ حالات بہت ہی نازک ہیں۔ ایسے حالات میں ہمیں چاہیے کہ ہم ایک ساتھ متحد رہیں، برائیوں کو چھوڑیں۔ ہم یہاں بیٹھے ہوئے بہت اچھا لگتا ہے، ہم جمعے کے دن مسجدوں میں ہوتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے، ایک بہت ہی اچھا ماحول ہوتا ہے، لیکن 5 وقتہ جو نمازیں ہیں، پوری مسجدیں ہماری ویران ہیں۔ فجر میں چند لوگ ہوتے ہیں، یہ مسجدیں ہمارے لیے بددعائیں کرتی ہیں، بہت بددعائیں کرتی ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہم سے بابری مسجد چھین لی گئی، کتنی ہزاروں مسجدوں پر، کتنی ہزار مسجدیں اہل باطل کے نشانے پر ہیں۔ مسجد اقصی جو ہمارا قبلہ اول ہے، وہاں یہودیوں کا قبضہ ہو رہا ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو، ڈر ہے کہ کسی دن کوئی دن آپ کے پاس اطلاع آئے گی کہ بم کے ذریعے یہ اڑا دیا گیا، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ سارے حالات ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی مسجدوں کو آباد رکھیں، اور مسجدوں کے جو امور ہے ان سے اپنے آپ کو جوڑیں، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمارے اندر ایک ہمت پیدا کرے، ہمارے اندر ایک حوصلہ پیدا کرے، اور حالات کا سامنا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔